آج مجھے اپنے استاد محترم مفتی عبدالمجید دین پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی شہید ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، بار بار یاد آ رہے تھے۔ ان کا ایک جملہ بھی مجھے میری شادی کے بعد جب ہم ان سے ملنے گئے تو آج وہ سچا ثابت ہو گیا اور کئی حوالے سے مجھے یاد آتا ہے۔ استاد کی ایک شخصیت ماں باپ کا بعض دفعہ روپ دھار لیتی ہے۔ 2 سال میں نے ان کے پاس پڑھا تو انہوں نے اپنا ایک مکان میرے حوالے کیا ہوا تھا، ہم اس کے اندر ساری سہولتیں میسر تھیں، تو دن کو ہم پڑھا کرتے، رات کو وہیں رہائش اختیار کرتے۔ 1-2 اور طالب علم بھی تھے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے تقوی والے تھے۔ نماز کے اندر وہی صورتیں پڑھنا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، اور اسی طرح ان کے سنت اعمال بہت ہی زیادہ مشہور تھے، سنت پہ عمل کرنا۔ اور ہم نے ان کو قریب سے دیکھا، 2 سال تک ہم ان کے پاس رہے۔ کبھی کوئی جس طرح بے عزت کرنا، بے احترامی کرنا، بعض دفعہ استاد بول بھی دیتے، ہم بھی بول دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی طبیعت میں ایسی عارضی رکھی تھی کہ آج ہماری اپنی طبیعت کہہ رہی ہے، اپنا دماغ اور زبان کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے اپنی مثال آپ تھے کہ اللہ پاک نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ بہرحال ظالموں نے تو جو کچھ کیا وہ اپنے منہ پہ انہوں نے کالک ملی ہے، لیکن شہداء کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو مقام عطا فرمایا وہ ان کو مل کر رہے گا۔ جب میری شادی ہوئی تو ہم ان کو ملنے کے لیے گئے کراچی میں، میری گھر والی بھی میرے ساتھ ہی تھی، پردے کا انتظام تھا، ہم کٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب آخر میں ملنے لگا میں نے ان سے کچھ درخواست کی، ساری کوئی نصیحت فرمائے، تو انہوں نے بڑے عجیب انداز کے اندر نصیحت فرمائی اور مذاق بھی تھے، مذاق بھی۔ انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب، ابھی آپ شادی سے پہلے آپ انسان تھے، ابھی آپ جانور بن گئے ہو، پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آپ مکڑی بن جاؤ گے۔ میں نے کہا خیر یہ تو صحیح وضاحت فرما دیں۔ وضاحت انہوں نے یہ فرمائی کہ بھائی شادی سے پہلے آپ صرف آپ ہی تھے، یعنی 2 ٹانگوں کے اندر انسان ہوتا ہے، 2 ٹانگوں والا انسان ہوتا ہے، اب آپ 2 ہو گئے، یعنی کہ آپ بھی ہیں اور آپ کی گھر والی کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، تو 4 ہو گئے، تو 4 ٹانگوں والا جانور ہوتا ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب اللہ آپ کو اولاد عطا کرے گا تو پھر وہ ٹانگیں اور بڑھتی چلی جائیں گی، جس طرح مکڑی کی ٹانگیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ مکڑی کی طرح کبھی ادھر جالا بناؤ گے، کبھی ادھر گھر بنائیں، کبھی ادھر گھر بنائیں، کبھی ادھر وہ ٹوٹ جائے گا دوسرا گھر، یعنی کہ اس طریقے سے کمانے کی فکر ہو جائے گی، پھر کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، کہ آج یہ کام شروع کیا ہے وہ ختم ہو گیا، اس میں نقصان آ گیا، یہ فائدہ ہوا، پھر اس سے اور آگے بڑھے، پھر اس کونے میں، پھر اس طریقے سے چلتے چلتے زندگی گزر جائے گی۔ تو سبق ہمیں یہ دیا کہ زندگی کے مراحل آتے رہیں گے، لیکن انسان کو ہر دور کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا سیکھنا چاہیے۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے استاد صاحب کے لیے دعا بھی کریں، اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان سے اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں جس طرح فرد بشر سے ہو جاتی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔